عزیز بچوں و معزز ناظرین، السلام علیکم۔ بچوں، آپ تمام کا اس ڈیجیٹل لیسن میں خیر مقدم ہے۔ بچوں، آج ہم مہینے کی پہلی تاریخ پڑھیں گے۔ بچوں، اس سبق میں مہینے کی پہلی تاریخ کی اہمیت اس لیے بتائی گئی ہے کہ کچھ عرصے قبل تک بھی تمام تنخواہ یافتہ ملازمین کو مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ نقد رقم کی شکل میں ادا کر دی جاتی تھی۔ تو ان دنوں کیا حالات ہوتے تھے، پہلی تاریخ کو کیا گھروں میں بات چیت ہوتی تھی، یہ تمام باتیں اس سبق میں بتائی گئی ہیں۔ یہ سبق طنز و مزاح پر مبنی ہے۔ آئیے طنز و مزاح کی تعریف اور سبق کے مصنف کے بارے میں یعنی فرد اللہ بیگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ صنف کی تعریف۔ مزاح نگاری انشائیہ کی وہ قسم ہے جس میں بامحاورہ زبان کو بڑے لطیف اور وقار کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ منتخب کردہ موضوع کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قارئین اس کی شگفتگی، لطافت اور طنز و مزاح سے لطف اندوز ہوں۔ ظرافت کا پہلو اس حد تک نمایاں ہوتا ہے کہ پڑھنے یا سننے والی کی زبان اور کان بار محسوس نہیں کرتے، بلکہ پڑھنے اور سننے والے سبھی تبسم ریز رہتے ہیں۔ اردو میں پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، فرت اللہ بیگ، شوکت تھانوی، عظیم بیگ چغتائی، کنہیا لال کپور اور فکر تونسوی وغیرہ نے اعلیٰ معیار کی مزاحیہ مضامین لکھے ہیں۔ بچوں، طنز مزاح معنی پڑھنے والے قارئین کے لب تبسم ریز ہونا اور انہیں لطف اندوز ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے بچوں، مرزا فرت اللہ بیگ کا تعارف۔ مرزا فرت اللہ بیگ 1884 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، بعد میں سینٹ اسٹیفنس کالج دہلی سے 1905 عیسوی میں BA پاس کیا۔ 1907 عیسوی میں حیدرآباد گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے۔ وہ مولوی ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد رہے۔ ملازمت کا سلسلہ حیدرآباد دکن سے شروع کیا۔ پہلے ہائی کورٹ میں مترجم کی حیثیت سے کام کیا، پھر مجسٹریٹ اور بعد میں جج کے عہدے پر ترقی حاصل کی۔ عمر کے آخری ایام میں اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ انہوں نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ تنقید، افسانہ، سوانح حیات اور اخلاقیات سب پر لکھا ہے، لیکن ان کے مزاحیہ مضامین بہت مقبول ہوئے ہیں۔ ان کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا انتقال 17 اپریل 1947 عیسوی کو ہوا۔ مرزا صاحب کی تحریروں میں جو علمی اور ادبی شوخیاں ہیں، اس سے انہیں مزاح نگاروں میں ایک خاص جگہ حاصل ہے۔ ان کے مضامین پڑھنے کے بعد ایک خاص فرحت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی لطیفہ پسند طبیعت اور ان کی رنگین بیانی مضمون کے بیچ میں وہ واقعات لاتی ہے جو لطف پیدا کرنے کے ساتھ مفہوم کو واضح بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں دلی کی زبان اور محاورات کا لطف آتا ہے۔ اسلوب میں روانی، الفاظ خوبصورت اور مضمون خیال کا گہرا تال میل ہوتا ہے۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے صنف کا تعارف دیکھا اور مرزا فرت اللہ بیگ کی زندگی کے بارے میں بھی جانا۔ آئیے سبق کی ابتدا میں پڑھیے، سوچیے، بولیے کے تحت جو مکالمے دیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ بیوی: اجی، اخبار والا آیا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ شوہر: اس سے کہو وہ کل آئے۔ بیوی: آخر کس کس کو ٹالتے رہیں گے؟ کل ہی کی بات ہے کہ دودھ والے کو بھی آپ نے اسی طرح ڈال دیا تھا۔ شوہر: ہاں بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، ان سے کہہ دو کہ تنخواہ ملے تب اسے پیسے ادا کریں گے۔ بیوی: اجی، آپ کو پتہ ہے کہ آج کیا تاریخ ہے؟ شوہر سٹ پٹاتے ہوئے: ارے ہاں، آج پہلی تاریخ ہے۔ وہ خوشی سے چونک پڑتا ہے۔ ہاں تو بچوں، یہاں پر نیچے 2 سوال دیے گئے ہیں آپ کے لیے۔ میاں بیوی کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے،
پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، اکثر ملازمین کو کون سی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے؟ تو بچوں، پہلے سوال کے جواب میں ابھی آپ نے دیکھا میاں بیوی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ اخبار والا پیسے مانگنے آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کل آ کر لے جانا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ابھی کل ہی آپ نے دودھ والے کو ٹال دیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب تنخواہ ملے گی دے دیں گے بھائی۔ تو بیوی یاد دلاتی ہے کہ آج کیا دن ہے؟ تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے کہتے ہیں ارے ہاں آج پہلی تاریخ ہے۔ تو بچوں، اکثر ملازمین کو پہلی تاریخ کا اس لیے انتظار رہتا ہے کہ انہیں تنخواہ ملے گی اور ان کے ہاتھ میں روپیہ آئے گا، وہ گھر کے جو اخراجات ہیں ادائیگی بے باک کر کے آئندہ مہینے کی جو ہے منصوبہ بندی کر پائیں گے۔ اس لیے وہ خوش رہتے ہیں اور ایک انہیں ذمہ داری بھی پڑ جاتی ہے کہ انہیں کن کن لوگوں کو ادائیگی کرنا ہے۔ تو بچوں، کچھ عرصہ قبل تک ملازمین کو نقد رقم کی شکل میں تنخواہ دی جاتی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پہلی تاریخ کو بازاروں میں رونق ہوتی تھی، لوگ مٹھائی، کچوری، ترکاریاں، گوشت وغیرہ لے کر گھر جاتے تھے۔ گھر میں ایک چھوٹی سی عید کا سماں رہتا تھا، سب کو پہلی تاریخ کا انتظار ہوتا تھا، اور وہ لوگ متوسط طبقے کے جو ادھار رکھتے تھے ان سے جڑے جو لوگ ہوتے تھے، دودھ والا، اخبار والا، کرانہ والا، سب کو ان سے امیدیں وابستہ ہوتی تھیں کہ اب ہمیں بھی ادائیگی ہوگی۔ تو بچوں، ان دنوں مہینے کے آخری تک لوگوں کے پاس پھوٹی کوہری بھی نہیں ہوتی، وہ لوگ پریشان ہوتے تھے۔ یعنی اگر میلہ وغیرہ آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایسے وقت کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گھر آ کر ماں باپ بہت روئے اکیلے میں، کہ مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ یہ حال ہوتا تھا بچوں، اسی لیے سب کو پہلی تاریخ کا انتظار ہوتا تھا۔ اب بچوں، ملازمین کو اور جتنے لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بینکوں کے ذریعے ان کے کھاتوں میں ان کی رقم منتقل کر دی جاتی ہے، تو یہ ماحول ان دنوں نظر نہیں آتا۔ تو یہ سبق ان دنوں کا ہے، تقریباً 100 سال پہلے کا بچوں، کہ لوگ پہلی تاریخ کا کس طرح سے انتظار کرتے تھے۔ آئیے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ دنیا میں میاں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ساری کی ساری تنخواہ چپکے سے لا کر بیوی کے ہاتھ میں دھر دیتے ہیں، دوسرے وہ جو خود حساب کرتے ہیں اور حساب سے زیادہ ایک کوڑی بھی بیوی کو نہیں دیتے۔ دوسری صورت کو لے لیجئے، پہلی تاریخ بھی میاں تنخواہ لائے اور حساب کرنے بیٹھے، بیوی سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، کاغذ آیا، میاں نے پنسل نکالی اور لکھائی شروع ہوئی۔ بچوں، مصنف یہاں پر میاں کی دو قسمیں بتاتا ہے۔ ایک میاں وہ ہوتا ہے جو ساری تنخواہ لا کر بیوی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، دوسرا میاں وہ ہوتا ہے جو خود حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے اور حساب کر کر جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے ہی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ تو یہاں پر جھگڑا اصل میں دوسری جو قسم ہے میاں کی، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں صاحب، تو اب حساب بولیے، میاں کہتے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہے میں کیا بولوں، آخر پچھلے مہینے کا پرچہ کیا ہوا؟ جہاں مہینہ ختم ہوا اور تم نے کہا ہاں صاحب اب بولو حساب، آخر پرچہ سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ 10 برس سے حساب کر رہے ہو اور اب تک یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ خیر لکھیے، مکان کا کرایہ 22 روپے۔ میاں افو، خدا غارت کرے اس مکاندار کو، ظالم کرایہ تو پہلی تاریخ کو آ کر وصول کر لیتا ہے اور مرمت کو کہو تو جواب تک نہیں دیتا۔ سامنے کی دیوار کو دیکھو، ادھر کھڑی ہے، اب کی برسات میں نہ پڑے تو میرا ذمہ۔ خدا معلوم کون کون اس کے نیچے دب کر مرنے والا ہے۔ چھتیں ہیں تو ان کی یہ حالت ہے کہ دن کو اس میں تارے دکھائی دیتے ہیں، غسل خانہ ہے تو ماشاءاللہ اور دیوڑی ہے تو سبحان اللہ۔ تو ہاں، مکان کے 22 روپے۔ آگے چلو، بیوی امیرن کے 9 روپے، میاں امیرن کے 8 روپے۔ ہاں تو بچوں، میاں بیوی کے درمیان حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ میاں جو ہے کاغذ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ چلیے بتائیے کہ کیا حساب کتاب ہے۔ تو بیوی کو غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ 10 سال سے آپ حساب کر رہے ہیں اور ہر بار مجھے پوچھتے ہیں، آپ گزشتہ مہینے کا پرچہ کیوں ساتھ نہیں رکھتے؟ خود ہی کہتی ہے کہ چلیے لکھیے، گھر کا کرایہ 22 روپے۔ تو بچوں، یہ 100 سال پہلے کا سبق ہے،
تو اس کے آگے آپ 2 زیرو ضرور لگا لیجئے، یعنی کہ 2200 روپے لگا لیجئے، تب آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب یہ 22 روپے کا لفظ سنتے ہیں میاں تو انہیں غصہ آتا ہے کہ ارے کیا ظالم مکاندار ہے، وہ گھر کی طرف جو ہے پلٹ کر نہیں دیکھتا، اس کی مرمت نہیں کرواتا، اور مہینے کی پہلی تاریخ کو آ کر جو ہے رقم لے جاتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے نوکرانی کی۔ امیرن کے بیوی 9 روپے لکھاتی ہے اور میاں کہتے ہیں 8 روپے۔ اب یہاں دیکھیے کیسی دلچسپ نوک جھونک ہوتی ہے۔ بیوی 8 نہیں 9۔ میاں اچھا آگے چلو۔ بیوی گوشت والے کے 7 روپے۔ میاں اس کو تو میں 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا، بدماش نے سارے مہینے کتوں کا راتب کھلایا ہے، ذرا تم ہی ایمان سے کہنا ایک دن بھی گوشت گلا؟ روپے کے 2 سیر گوشت دیتا ہے اور اٹھا کر دیکھو تو نرے چچڑے ہوتے ہیں۔ بیوی نہ دو، میرا کیا جاتا ہے، وہ جانے اور تم جانو۔ میاں گوشت والے کے 7 روپے اور بیوی ترکاری والی کے 5 روپے۔ میاں ترکاری والی کے 5 روپے۔ بیوی بنیے کے 70 روپے۔ میاں 70 روپے؟ غضب خدا کا، ہم 2 میاں بیوی اور یہ 2 بچے مہینے بھر میں 70 روپے کا اناج کھا گئے؟ بیوی کھا گئے یا نہیں کھا گئے یہ تو میں نہیں جانتی، لو یہ بنیے کا پرچہ ہے، خود دیکھ لو 70 روپے ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہاں تو بچوں، وہ نوکرانی کے جب 8 روپے کہتے ہیں تو بیوی کو غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں 9 روپے، تو وہ مجبور ہو کر ڈر کر فوری 9 روپے لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے گوشت والے کی جب باری آتی ہے تو وہ گوشت والے کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ وہ صحیح گوشت نہیں دیتا، گوشت والا جو ہے 7 روپے لے رہا ہے، یہ جو ہے غضب کرتا ہے، ہمیں چچڑے جیسا گوشت دیتا ہے جو گلتا ہی نہیں۔ اب آگے بات چلتی ہے بنیے کی۔ اب یہاں بچوں دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں کو غصہ آتا ہے کہ اتنا کرانے کا سامان ہم کیسے کھا گئے، تو ظاہر ہے بیوی کو غصہ آئے گا، کھانے والے تو یہ لوگ ہیں، مگر بیوی بیچاری کیا کرے گی، اسے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، دونوں میں اس طریقے سے بحث ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میاں پرچہ دیکھ کر گیہوں 1 من 10 سیر، 10 روپے کے کیا بھاؤ ہوئے؟ روپے کے 5 سیر ہیں۔ تمام دنیا میں غل مچ رہا ہے، غلہ سستا ہو گیا ہے، غلہ سستا ہو گیا ہے، اور ہمارے ہاں وہی پرانا بھاؤ چلا جاتا ہے۔ یہاں محنت کرتے کرتے ہم ادموئے ہو جاتے ہیں، اور بیوی صاحبہ ہیں کہ مال مفت دل بے رحم سمجھ کر اندھا دھن لٹائے چلی جاتی ہے۔ بیوی یہ بھی اچھی کہی، میں آپ کا روپیہ لٹا رہی ہوں، کبھی حساب سے 1 پیسہ زیادہ بھی مجھے دیا ہے؟ جو یہ طوفان اٹھائے جا رہے ہیں، اپنے روپیے خود ہی کماؤ اور خود ہی اٹھاؤ، میں بیچ میں پڑھ کر مفت میں بری کیوں بنوں؟ اب میاں کو ڈر ہو جاتا ہے۔ میاں اچھا آگے چلیے۔ بیوی دھوبی کے 3 روپے۔ میاں قسم خدا کی، دھوبی سے تو میری جان بیزار ہو گئی، اب یہی دیکھو کہ میں جو کرتا پہنے بیٹھا ہوں اس کا کیا حال ہے۔ 2 دھوپ میں نامعقول نے دھجیاں کر دیا ہے۔ بیوی لکڑیاں 6 روپے۔ میاں کیا کہا، لکڑیاں 6 روپے کی؟ 1 مہینے میں اکٹھی 6 روپے کی لکڑیاں جلا ڈالیں؟ بیوی خدا جھوٹ نہ بلوائے، صبح کے 4 بجے سے جو چولہا سلگتا ہے تو کہیں رات کے 12 بجے جا کر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ ہیں کہ منہ دھوئیں تو گرم پانی سے، وضو کریں تو گرم پانی سے، نہائیں تو گرم پانی سے، جب سارے دن چولہا دھڑ دھڑ جلے گا، لکڑی نہ اٹھے گی تو کیا ہوگا؟ ہاں تو بچوں آگے حساب ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر بات آتی ہے یہاں پر کہ غلہ جو ہے سستا ہو گیا ہے، پھر بھی جو ہے 70 روپے کا جو ہے اناج ہم کھا گئے، اور اس کے بعد میں بیوی کو بھی غصہ آتا ہے کہ تم ہی چلاؤ، تم ہی جانو، یہ مجھ پہ اس قسم کی تہمت کیوں لگا رہے ہو۔ تب میاں کو جو ہے ہوش آتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آگے چلیے۔ وہ دھوبی کے 3 روپے بتاتی ہے۔ جب دھوبی کا نام سنتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا دھوتا ہے کہ 2 دھوپ میں میرے کرتے کو دھجیاں کر کے لاتا ہے، یعنی تار کر کے لاتا ہے۔ اب لکڑی کی بات آتی ہے تو میاں کو بھی پھر غصہ آتا ہے کہ 1 مہینے میں 6 روپے کی لکڑیاں جلا ڈالیں، یعنی بچوں 600 سمجھ جائیے۔ یعنی کہ اب یہاں پر دونوں میں بحث ہوتی ہے کہ دن تمام جو ہے چولہا جلتا رہتا ہے، لکڑیاں نہیں جلیں گی تو کیا ہوں گی۔ میاں بیوی کی اس دلچسپ نوک جھونک سے آپ ضرور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میاں اچھا صاحب تم سچی اور ہم جھوٹے، لو لکھ لیتے ہیں لکڑیاں 6 روپے کی۔ بیوی
قرضے کے 18 روپے۔ میاں خدا کے لیے بیوی تم سب کچھ کرو مگر للہ قرضہ نہ کرو، قرضے کے نام سے میرا دم نکلتا ہے، آخر میں بھی تو سنوں کہ یہ قرضہ ہوا کاہے کا۔ بیوی تم بہت دن سے کہہ رہے تھے مجھے چکن کے کرتے بنا دو، پرسوں رام لال بازار آیا تھا، اس سے 2 کرتوں کی چکن لے لی، کہوں تو واپس کر دوں۔ میاں تو کیا یہ 2 کرتوں کی چکن 18 روپے کی ہو گئی؟ بیوی باقی کا میں نے پاجاموں کا کپڑا لیا۔ میاں کیوں پہلے کے پاجامے کیا ہوئے؟ 2 ہی مہینے تو ہوئے کہ 6 پاجاموں کا کپڑا لا کر دیا تھا تمہیں، وہ کیا ہو گیا ہے؟ جہاں کوئی چیز دیکھی اور لٹ گئی، ضرورت ہو یا نہ ہو تم کو خرید لینا ضرور ہے۔ بیوی تو میں نے کب کہا کہ خدا کے لیے گھرداری میرے سپرد کرو؟ غضب خدا کا کہ گھر کے خرچ تو خود بڑھائیں اور بیوی پر آنکھیں نکالیں۔ جاؤ میں تمہارا روپیہ نہیں لیتی، تم جانو اور تمہارا گھر جانے۔ میاں ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ پر عمل کریں تو تنخواہ میں پوری پڑنی کیسی، انشاءاللہ کچھ بچت ہی ہو۔ بچوں سبق کے اس حصے میں میاں بیوی کی نوک جھونک اس طریقے سے چلتے رہتی ہے کہ وہ خرچے بتاتے رہتی ہے اور میاں کو غصہ آتا رہتا ہے، اور اس طریقے کے متوسط طبقے کے گھروں میں ایسی نوک جھونک تو چلتی ہی رہتی ہے۔ اس سبق کا اختتام ایک اچھی سی سبق آموز بات پر ختم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے، یعنی بچوں کفایت شعری بہت بڑا عمل ہے، کفایت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب برے وقتوں میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو پیسہ بہت کام آتا ہے۔ یہاں پر نہ صرف آپ کو گھر کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا گیا بلکہ یہاں پر آپ کو کفایت شعری کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں میاں بیوی کی دلچسپ نوک جھونک بھی بتائی گئی۔ یہ سبق کا مطلب یعنی کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں کس طریقے سے منصوبہ بندی کریں گے، کس طریقے سے گھر کا جو اخراجات ہے اس میں کمی لائیں گے اور اپنے گھر کو کس طریقے سے خوشحال بنائیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ ان دنوں کھاتا داری زیادہ ہوتی تھی، لوگ جو ہے اکثر کھاتے سے ہی ادھار سے ہی سامان لاتے تھے، یعنی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی رقم بے باق کر دیتے تھے، کچھ ہی رقم ان کے ہاتھ میں بچتی تھی۔ تو بچوں یہ تو تھا سبق، اب اس کے آگے کے مرحلے کی جانب چلتے ہیں، یعنی مشغلوں کی جانب۔ یہ کیجیے، سنیے بولیے کے تحت بچوں معاشرے میں مہینے کی پہلی تاریخ کی کیا اہمیت ہے؟ اگر ملازم کو وقت پر تنخواہ نہ ملے تو کون کون سے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا؟ آمدنی سے زائد خرچ کرنا بے وقوفی کی علامت ہے، کیوں؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ گفتگو کتنے سال پرانی ہوگی؟ میاں کی 1 مہینے کی آمدنی کیا ہوگی اور کل اخراجات کتنے ہوں گے؟ آج کے زمانے سے تقابل کرتے ہوئے بحث کیجیے۔ بچوں اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کچھ سوالات کے جوابات خود سے دینے ہیں، یعنی کہ ایک سوال کا جواب میں بتاؤں گا کہ اس وقت پہ جو کیا اخراجات ہوں گے، یعنی پوری تنخواہ 50 روپے ہوگی، یعنی کہ اگر اس میں ہم 2 زیرو بڑھا لیں تو 5000 روپے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو ہے گھر کا خرچ کس طریقے سے چلاتے ہیں وہ تمام چیزیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہے۔ ایسے ہی آپ کو جوابات خود سے دینے ہیں۔ اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کی مناسبت سے اخراجات کی رقم کی تفصیل لکھیے۔ مکان کا کرایہ، نوکرانی کی تنخواہ، گوشت والے کا حساب، ترکاری والے کا حساب، کرانے دکان کا خرچ، دھوبی کی تنخواہ، لکڑیوں کا خرچ، کپڑوں کی خریدی، کل اخراجات۔ آپ کو بچوں یہاں پر سبق میں جو رقم لکھی گئی ہے وہ یہاں پر لکھ کر آپ کو کل اخراجات کتنے ہوتے ہیں وہ بتانا ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں، حسب ذیل جملوں کو پڑھیے اور متعلقہ خانے میں صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا میں آپ کو بتا رہا ہوں بچوں، 10 برس سے حساب کر رہے ہو، اب تک یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ جملہ کس نے کہا؟ میاں نے کہا یا بیوی نے کہا؟ ہاں بچوں یہ جملہ بیوی نے کہا۔ تو بیوی کے خانے میں آپ جو ہے صحیح کا نشان لگائیے۔ ایسے ہی آپ دوسرے جملے پڑھیے، غسل خانہ ہے ماشاءاللہ اور دیوڑی ہے تو سبحان اللہ، یہ کس نے کہا اور باقی کے جملے کس نے کہا، وہاں پر آپ جو ہے صحیح کا نشان لگائیے۔ جیم میں بچوں ایک عبارت دی گئی ہے اور عبارت پڑھنے کے بعد میں آپ کو ایک نیچے جدول دیا گیا ہے، اس جدول کو مکمل کیجیے۔ یہاں پر کچھ اشیاء کے نرخ دیے گئے ہیں، اس کے دام آپ کو یہاں پر لکھنے ہیں۔
یعنی موجودہ دور میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے روزمرہ کے استعمال کے اشیاء پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑ رہا ہے اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ پٹرول کی قیمت 75 روپے اور ڈیزل کی قیمت 51 روپے، یعنی یہ جس وقت لکھا گیا تھا۔ تو آپ کو یہاں پر جو قیمتیں لکھی گئی ہیں وہ یہاں پر لکھیے، اور اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں وہ جو ہے آگے کے جدول میں ضرور لکھیے۔ یعنی پٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو کیا ہوتا بچوں؟ یہ پٹرول کی اگر قیمت بڑھ جائے تو ترکاریوں کے اور تمام حمل و نقل کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں، جو سامان دور سے آتا ہے، اس کے بھی دام بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو ایسا یہاں پر لکھنا ہے۔ آگے بچوں دال میں حسب ذیل سوالوں کے جوابات لکھیے۔ مصنف نے میاں کی کتنی قسمیں بتائی ہیں اور اس سبق میں کس قسم کے میاں کا ذکر کیا گیا ہے؟ پہلی تاریخ کو میاں کا کیا معمول تھا؟ مصنف کی بیوی کو کپڑا خریدنے کے لیے قرض کیوں لینا پڑا؟ لکڑیوں پر زیادہ خرچ کرنے کی بیوی نے کیا وجہ بتائی؟ مصنف کے مکان کی چھت کی حالت کیسی تھی؟ میاں نے گھر کے خرچ کی ذمہ داری بیوی کو دینا چاہا تو بیوی نے کیا کہا؟ میاں کی کس بات پر بیوی ناراض ہو گئیں؟ میاں نے بچت کرنے کی کیا راہ سمجھائی؟ تو بچوں پہلے سوال کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مصنف نے میاں کی 2 قسمیں بتائی تھیں، اور اس سبق میں جو میاں کا ذکر کیا گیا تھا وہ دوسرے قسم کا تھا، یعنی کہ وہ میاں جو خود ہی حساب کر کے بیوی کو پیسے دیتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں بچوں خود لکھیے کی جانب۔ یہ ہے مختصر جوابی سوالات، آپ کو 3 سطر میں جوابات پڑھ کر لکھنے ہیں۔ میاں کو مکاندار گوشت والے بنیے، دھوبی سے شکایت کیوں ہے؟ اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ میاں نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ قرض نہ کرو؟ قرض کرنے سے کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، اس ضرب المثل کی وضاحت کیجیے۔ اس سبق میں میاں نے کرایہ دار اور دکاندار کی شکایت کی، اس کے برعکس ایک اچھے مکاندار اور دکاندار کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ گھر کے اخراجات کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے والدین کے لیے چند مشورے تجویز کیجیے۔ یعنی بچوں یہاں پر کچھ سوالات ہیں، اس کے آپ کو جوابات 3 سطر میں دینے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ ان مسائل کو حل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے آپ قرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب قرض میں مبتلا ہو جائیں گے تو کئی پریشانی اور آفت کا سامنا ہوگا، اور اس مسئلے کا حل واحد یہی ہے کہ آپ جو ہے قناعت پسندی سے کام لیں، کفایت شاری سے کام لیں، تو آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی اور آپ کبھی بھی قرضدار نہیں بنیں گے۔ آگے چلتے ہیں بچوں طویل جوابی سوالات کی جانب۔ پہلا سوال ہے، موجودہ دور میں معاشی خوشحالی کے لیے ہر ایک کو بچت کرنا ضروری ہے، کیوں؟ مصنف نے اس سبق میں کس طرح مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ لکھیے۔ اگر آپ کو جیب خرچ کے لیے ماہانہ 200 روپے ملتے ہیں، آپ نے اسے کس طرح خرچ کیا اور کتنی بچت کی گوشوارہ تیار کیجیے۔ تو بچوں طویل جوابی سوالات میں آپ کو 10 تا 12 جملوں میں جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو موجودہ دور میں معاشی خوشحالی کے لیے ہر ایک کو بچت کرنا ضروری ہے، کیوں؟ اس سوال کا جواب ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہاں پر یہ جو بڑھتی مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے دور میں آپ کو پیسوں کے لیے کفایت شاری کرنا ضروری ہے، ہر چیز دیکھ سمجھ کر چلانا ہے، زائد خریداری نہیں کرنا چاہیے، جو چیز ہے اس پر ہی قناعت کرنا چاہیے، اور کفایت شاری سے کام لینے پر آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور آپ کوئی مسائل کا سامنا نہیں کریں گے۔ تو بچوں ایسے ہی آپ جیب خرچ کے بارے میں بھی کیا کیا آپ جو ہے خرچ کرتے ہیں اور کتنی بچت کرتے ہیں مہینے میں، وہ آپ لکھیے۔ اب رہا مرحلہ لفظیات کا۔ ذیل میں دیے گئے جملوں کی طرح آپ اپنی طرف سے مزید جملے لکھیے۔ اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ مہنگائی کو روکنے کے لیے کیا کرتے؟ لکھیے۔ تو بچوں آپ کو اس طریقے سے 5 جملے لکھنا ہے۔ اگر میری حکومت ہوتی، یعنی میری حکومت ہوتی تو میں، مثال کے طور پر میں پہلا جملہ بتاتا ہوں کہ میں ایک کمیٹی قائم کرتا جو اشیاء کے دام کو مقرر کرتی۔ ایسے ہی آپ کو اور 4 جملے لکھنا ہے۔ بے میں بچوں مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے زید استعمال کرتے ہوئے جملہ دوبارہ لکھیے۔ یاد رکھیے جملے کا مفہوم پہلے جملے کے مفہوم کو ادا کرتا ہو۔ حاتم طائی ایک سخی بادشاہ تھا۔ سخی جو ہے بچوں خط کشید ہے، اس کا آپ کو ضد لکھنا ہے، یعنی بخیل یا کنجوس۔ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ آگے بنائیے۔ ویسی دوسرے جملے میں نیک خط کشید ہے،
یعنی نیک کا ضد بد، وسیع ہے، وسیع کا ضد تنگ، طویل ہے، طویل کا ضد مختصر، ظالم ہے، ظالم کا جو لفظ ہے رحیم۔ یہ آپ کو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا ہے۔ اب جیم میں بچوں ان فقروں کا مطلب لکھیے۔ خدا غارت کرے، مال مفت دل بے رحم، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ یعنی بچوں پہلا جملہ یہاں پر بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو تکلیف پہنچاتا ہے اسے لوگ جو ہے ایسے وقت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے۔ آگے بچوں تخلیقی اظہار، ذیل کی کہاوت کے متعلق ایک مضمون لکھیے۔ خطرہ خطرہ دریا باشد، یعنی کہ خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے۔ آپ نے گھر کے اخراجات اور بجٹ سے متعلق آپ کے والدین کے درمیان ہوئی گفتگو کو سنا ہوگا۔ اس گفتگو کو مکالموں کی شکل میں لکھیے۔ آپ کے امی ابا کیا بات چیت کرتے ہیں؟ گھر کے جب اخراجات کے منصوبہ بندی ہوتی ہے اس دن جو ماں باپ بات کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا، اس گفتگو کے مکالموں کو یہاں پر لکھیے۔ اب بچوں توصیف کی باری ہے۔ آپ کے دوستوں میں جو جیب خرچ کی رقم کو کفایت شعاری سے خرچ کرتے ہوئے بچت کرتے ہیں انہیں سراہتے ہوئے چند توصیفی کلمات لکھیے اور انہیں دعائیہ اجتماع میں سنائیے۔ اب باری ہے بچوں زبان شناسی کی۔ ذیل کے جملوں پر غور کیجیے۔ آزادی کا دن، یوم آزادی۔ تعمیر کا فن، فن تعمیر۔ ذکر کے قابل، قابل ذکر۔ مغفرت کی دعا، دعائے مغفرت۔ حصے الف اور حصے بے کے تمام الفاظ مرکب اضافی ہیں اور معنی مفہوم کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حصے الف کے الفاظ میں دن کا آزادی سے، فن کا تعمیر سے، ذکر کا قابل سے اور دعا کا مغفرت سے تعلق ظاہر ہے۔ یعنی دعا کا مغفرت سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے کا، کی، کے، کو وغیرہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ حصے بے کے الفاظ میں مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے زیر کا استعمال کیا گیا ہے جو کا، کی، کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ ترکیب اضافی کے لیے کا، کی، کے کا استعمال حروف اضافت کہلاتا ہے اور زیر کا استعمال علامت اضافت کہلاتا ہے۔ یعنی علامت اضافت یعنی زیر کو علامت کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر جیسے کہ مثال کے طور پر یوم آزادی، یعنی میم کے نیچے زیر ہے بچوں، یہ جو زیر ہے علامت اضافت کہلاتی ہے اور ترکیب اضافی میں آزادی کا دن کہا جاتا ہے، یعنی کا، کی، کا استعمال ہوتا ہے۔ اب بچوں یہاں پر دو مشقیں دی گئی ہیں۔ دو مشقوں میں آپ کو حروف اضافت والے الفاظ لکھنا ہے اور علامت کسرہ والے الفاظ لکھنا ہے۔ ان مرکب اضافی علامت کسرہ والے الفاظ کو حروف اضافت کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ لکھیے۔ یعنی بچوں طرز تعمیر، تعمیر کا طریقہ۔ ویسے ہی ماہ رمضان، یعنی پہلا لفظ آخر میں، آخر کا لفظ پہلے آ جاتا ہے بچوں۔ ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ۔ ویسے ہی آپ کو یہ پوری جدول کو مکمل کرنا ہے۔ اب آخر میں بچوں منصوبے کام کی باری آتی ہے۔ آپ کے گھر کے اخراجات سے متعلق ایک فہرست تیار کیجیے اور بچت کے لیے ایک منصوبہ تیار کیجیے۔ آپ کے گھر مدرسے کا گزشتہ 6 مہینوں کی برقی بل کے تفصیلات کا ایک جدول بنائیے۔ برقی بل میں کمی کے لیے کیا تدابیر اختیار کرو گے لکھیے۔ اب بچوں آخر میں آپ نے سبق پڑھا، کیا آپ نے جانا کہ آپ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر ہاں یا نہیں میں لکھنا ہے۔ کفایت شعاری قناعت پسندی پر مضمون لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہتر زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے، آپ یہ جان گئے یا نہیں جان گئے؟ بجٹ پر ایک مضمون لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بچوں آپ کو اس سبق کے ذریعے مہینے بھر کی کس طریقے سے منصوبہ سازی کرنی ہے، کس طریقے سے کفایت شعاری کرنی ہے، گھر میں کرنٹ کا جو بل ہے وہ کس طریقے سے کم کرنا ہے، پانی کا مصرف کم کر کے اس کا بل بھی کم کرنا ہے، ایسی کفایت شعاری کے مختلف باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اور آپ کو طنز و مزاح سے بھی لطف اندوز کرایا گیا۔ تو آج کا یہ سبق تھا مہینے کی پہلی تاریخ۔ اب ہم اجازت لیتے ہیں اگلے سبق تک کے لیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔